ذرا تصور کریں، ایک ایسا ملک جس کے 2 شہر صرف چند لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئے ہوں، لاکھوں جانیں ضائع ہو گئی ہوں، معیشت تباہ ہو گئی ہو اور پوری دنیا نے سمجھ لیا کہ اب یہ ملک دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن صرف چند دہائیوں بعد یہی ملک دنیا کو اپنی ٹیکنالوجی، اپنی معیشت، اپنے نظم و ضبط اور اپنی ترقی سے حیران کر دیتا ہے۔ آخر یہ معجزہ کیسے ہوا؟ جاپان نے شکست کو کامیابی میں کیسے بدلا؟ اور آخر پوری دنیا جاپان کی مثال کیوں دیتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاپان کی وہ حیران کن کہانی جانیں گے جسے جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جو ہر قوم کے لیے ایک سبق رکھتی ہے۔ جاپان مشرقی ایشیا میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ یہ 4 بڑے اور تقریباً 14,000 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے جاپان پاکستان سے چھوٹا ہے، لیکن ترقی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے طاقتور معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا دارالحکومت ٹوکیو ہے، جہاں تقریباً 4 کروڑ افراد رہتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے شہری علاقوں میں سے ایک ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان کے پاس نہ تیل کے بڑے ذخائر ہیں، نہ سونا، نہ گیس اور نہ ہی وسیع زرعی زمین۔ لیکن دوستو، ان سب چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے امیر ترین ممالک میں جاپان کیسے شامل ہو گیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا، بس آپ نے جڑے رہنا ہے میرے ساتھ۔ تو دوستو، سال 1945 دوسری جنگ عظیم اپنے آخری مرحلے میں تھی۔ 6 اگست کو امریکہ نے ہیروشیما پر دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا۔ صرف 3 دن بعد 9 اگست کو دوسرا ایٹم بم ناگاساکی پر گرایا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں پورے شہر راکھ بن گئے۔ ہزاروں لوگ فوراً جان سے گئے، جبکہ آنے والے برسوں میں تابکاری کے اثرات نے مزید لاکھوں زندگیاں متاثر کیں۔ جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور ایسا محسوس ہونے لگا شاید یہ ملک کبھی دوبارہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ لیکن دنیا جاپانی قوم کے عزم کو نہیں جانتی تھی۔ جنگ ختم ہوئی، مگر جاپانی قوم کی جدوجہد شروع ہو گئی۔ انہوں نے بدلہ لینے کی بجائے تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا، نفرت کی بجائے محنت کو اپنایا، شکایت کی بجائے تعمیر کا راستہ اختیار کیا۔ فیکٹریاں دوبارہ بنیں، اسکول آباد ہوئے، صنعتوں نے ترقی کی اور ہر شہری نے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کی۔ صرف چند دہائیوں میں جاپان نے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ علم، نظم و ضبط اور مسلسل محنت میں ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر جاپانی قوم میں ایسی کون سی عادتیں ہیں جنہوں نے انہیں دنیا کی کامیاب ترین قوموں میں شامل کر دیا؟ تو اس سوال کا جواب ہے جناب، اگر آپ سوچتے ہیں کہ جاپان کی اصل طاقت اس کی دولت یا ٹیکنالوجی ہے تو شاید آپ غلط ہیں، جبکہ جاپان کی سب سے بڑی طاقت اس کے لوگ ہی ہیں۔ یہاں وقت کی پابندی صرف ایک اچھی عادت نہیں، بلکہ زندگی کا اصول ہے۔ اگر کسی ٹرین میں صرف 1 منٹ کی بھی تاخیر ہو جائے تو کمپنی عوام سے معذرت کرتی ہے۔ یہی نظم و ضبط جاپان کی ترقی کی بنیاد ہے۔ یہاں لوگ اپنا کام پوری ایمانداری، ذمہ داری اور خاموشی سے سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کی تعمیر ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جاپان کی صفائی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان میں ہر جگہ کچرے کے ڈبے موجود نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی سڑکیں بے حد صاف رہتی ہیں۔ اس کی وجہ حکومت نہیں بلکہ عوام کا شعور ہے۔ اسی لیے جاپان کے بڑے شہروں میں بھی غیر معمولی صفائی اور نظم و ضبط آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جاپانی بچے اسکول میں اپنی کلاسیں خود صاف کرتے ہیں۔ اس عمل سے انہیں یہ سبق ملتا ہے کہ صفائی کسی ملازم کی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ جب جدید ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو جاپان کا نام دنیا کے نمایاں ممالک میں لیا جاتا ہے۔ یہاں ایسے روبوٹس تیار کیے جاتے ہیں جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ایسی گاڑیاں بنتی ہیں جن پر دنیا بھر کے لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور ایسی ٹرینیں چلتی ہیں جو اپنی رفتار اور وقت کی پابندی کے لیے مشہور ہیں۔ ٹویوٹا، ہونڈا، سونی، پیناسونک جیسی بڑی بڑی عالمی کمپنیاں جاپان کی جدت اور معیار کی زندہ مثال ہیں۔ جاپان کی کامیابی صرف نئی چیزیں بنانے میں نہیں بلکہ انہیں بہترین معیار کے ساتھ بنانے میں ہے۔
اور دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے سب سے زیادہ سرمایہ اگر کسی چیز پر لگایا تو وہ تھی تعلیم۔ یہاں بچوں کو صرف ریاضی، سائنس یا زبانیں نہیں پڑھائی جاتی بلکہ ایمانداری، تعاون، احترام اور ذمہ داری بھی سکھائی جاتی ہیں۔ جاپانی معاشرے کا ماننا ہے کہ اگر نئی نسل مضبوط ہوگی تو مستقبل بھی مضبوط ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج جاپان دنیا کی کامیاب ترین اقوام میں شمار ہوتا ہے۔ اور جاپان جتنا ترقی یافتہ ہے اتنے ہی بڑے چیلنجز کا بھی اسے سامنا ہے۔ جاپان بحر الکاہل کے اس علاقے میں واقع ہے جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ہر سال ہزاروں چھوٹے بڑے زلزلے محسوس کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو طاقتور زلزلے اور سونامی بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان میں زندگی بہت مہنگی ہے، خاص طور پر ٹوکیو جیسے شہر میں ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ بھی بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے اور بہت مہنگا ملتا ہے۔ بہت سے ملازمین روزانہ طویل اوقات تک کام کرتے ہیں جس سے کام اور ذاتی زندگی کے درمیان میں توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر خودکشی کی شرح بھی باقی دنیا کے مقابلے میں، باقی ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ کام بہت زیادہ کرتے ہیں اور سٹریس بہت لیتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ کم شرح پیدائش کا بھی ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ آبادی جس کی وجہ سے مستقبل میں افرادی قوت کی کمی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہوئی ہے جاپان کے لیے، کیونکہ یہاں پر شرح پیدائش جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اور ان تمام مشکلات کے باوجود جاپان آج بھی دنیا کے کامیاب ترین ممالک میں شامل ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ جاپان نے اپنی کمزوریوں کو بہانہ نہیں بنایا بلکہ انہیں اپنی طاقت میں بدل دیا۔ جہاں قدرتی وسائل کم تھے وہاں علم پیدا کیا گیا، جہاں تباہی آئی وہاں دوبارہ تعمیر کی گئی، جہاں مشکلات تھیں وہاں محنت کو راستہ بنایا گیا۔ جاپان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قومیں صرف دولت سے نہیں بلکہ اپنے کردار، نظم و ضبط اور مسلسل محنت سے عظیم بنتی ہیں۔ اور اگر پوری دنیا جاپان سے صرف چند باتیں سیکھ لے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ وقت کی قدر کرنا، اپنے کام سے محبت کرنا، صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھنا، تعلیم کو سب سے بڑی سرمایہ کاری ماننا اور مشکل حالات میں بھی ہمت نہ ہارنا، یہی وہ اصول ہیں جنہوں نے جاپان کو دنیا کی طاقتور قوموں میں شامل کیا۔ جاپان کی کہانی صرف ایک ملک کی کہانی نہیں بلکہ امید، محنت اور عزم کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ایک قوم تباہی کے بعد دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی قوم محنت، تعلیم اور اتحاد کے ذریعے اپنی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جاپان نے یہ کیسے کیا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی ان اصولوں کو اپنی زندگی اور اپنے معاشرے میں اپنا سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو کامیابی صرف جاپان کی نہیں ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی جنوبی کوریا کی حیرت انگیز ترقی کے بارے میں ہوگی اور ہم جانیں گے کہ جنوبی کوریا نے کس طرح سے اتنی ترقی کی۔ اور اس کہانی کو جاننے کے لیے آپ جڑے رہیں اس چینل سے اور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔